اسی طرح نماز میں اس عمل کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جب انسان نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے قیام کی حالت میں نماز میں داخل ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھ باندھ لیتا ہے، تو نظر اسے سجدے کی جگہ پر جو ہے وہ رکھنی ہوتی ہے۔ سجدہ جہاں کرنا ہے وہاں اپنی نظر کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی رفع بصرہ الی السماء فنزلت الذین هم فی صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو کہ وہ لوگ کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکا لیا۔ تو سر کو جھکانا، اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پہ رکھنا، یہ نماز میں ضروری ہوتا ہے۔ پوری نماز میں سوائے تشہد میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، ہر حال میں انسان کو اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے۔ نظر کو بند کر کے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ نماز میں آنکھیں کھول کے رکھنا ضروری ہوتا ہے، آنکھیں بند کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ آنکھیں کھول کے سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہوئے نماز میں اس طرح کر کے پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور جب نماز میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، نظر کو جھکا لیا، تو اب سب سے پہلے بغیر بسم اللہ، بغیر اعوذ باللہ پڑھے ہوئے اللہ اکبر کے بعد دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، جنہیں جو ہے وہ دعائیں استفتاح کہا جاتا ہے، یعنی یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں اس موقع پہ۔ تفصیل کے لیے دعاؤں کی کتابوں میں ان تمام دعاؤں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ حصن المسلم ایک کتاب ہے جس میں تمام دعاؤں کو جمع کیا گیا ہے، وہاں پہ یہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ 2 دعائیں جو ہے یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک دعا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو متفق علیہ ہے، اس میں یہ روایت، یہ دعا موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز جب شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من الخطایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح کے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح کے سفید کپڑے کو میل سے جو ہے وہ پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے جو ہے پانی، برف اور اولوں کے ساتھ اچھی طرح جو ہے وہ دھو دے۔ تو یہ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور ایسے ہی ایک دوسری دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد، ہاتھ باندھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس حدیث کو بھی امام ابو داود رحمہ اللہ نے پہلی جلد 124 نمبر صفحے پہ بیان فرمایا ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری، حضرت عائشہ اور حضرت انس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیری پاکیزگی میں بیان کرتا ہوں تیری تعریف کے ساتھ، تیرا نام بابرکت والا ہے، تیری بزرگی بلند ہے، اور اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد تعوذ اور بسملہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ سے پہلے۔ اور نماز میں جو تعوذ پڑھا جاتا ہے یعنی اعوذ باللہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کے الفاظ عام طور پہ جو ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس میں تھوڑے سے مختلف ہیں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے 242 نمبر پہ بیان فرمایا ہے، الفاظ یہ ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے، شیطان مردود کے شر سے، اس کے پھونکنے سے، اس کے جادو ٹونا کرنے سے اور اس کے کسی طرح نقصان دینے سے۔ یہ والے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں اعوذ باللہ میں ثابت ہے۔ یا کچھ روایات میں اس طرح بھی موجود ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی آخر میں من ہمزہ ونفخہ ونفثہ کے الفاظ تمام روایات میں جو نماز میں اعوذ باللہ ہے اس میں ثابت ہیں۔ نماز کا تعوذ ان تین الفاظ کے بغیر نہیں ہے، اس لیے یہ غلطی بہت سارے مسلمانوں میں ہے، بلکہ بہت سارے کتابیں لکھنے والوں نے بھی صرف اعوذ باللہ لکھ دی ہوئی ہے اور روایات کے اوپر غور نہیں کیا ہے۔ تو دعائے استفتاح کے بعد سب سے پہلے اس چیز کو پڑھنا ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آخر کے تین الفاظ من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئے ہیں۔ یہ والا تعوذ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، چونکہ سورت کی ابتدا ہو رہی ہے اور ہر سورت کے ابتدا سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ کی قرأت جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے۔